السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الاعراف آیات 73 تا 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہا، اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک معجزہ، سو اسے کھلا چھوڑ دو تاکہ چرتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے تم برے ارادے سے، ورنہ آ لے گا تمہیں ایک دردناک عذاب۔ اور یاد کرو جب بنایا اس نے تم کو سردار بعد قوم عاد کے، اور آباد کیا تم کو زمین میں کہ بناتے ہو تم ہموار میدان میں محلات، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں، بس یاد کرو احسان اللہ کے اور مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ کہا ان سرداروں نے جو متکبر تھے اس کی قوم میں سے، ان لوگوں سے جو کمزور تھے اور ایمان لے آئے تھے ان میں سے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح رسول ہے اپنے رب کا؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک ہم اس ہدایت پر جو بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے، بے شک ہم اس کا تم ایمان لائے ہو جس پر انکار کرتے ہیں۔ پھر مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو اور سرکشی کی حکم کی اپنے رب کے، اور کہا، اے صالح لے آؤ ہم پر وہ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہو تم رسول۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک سخت زلزلہ نے، اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے، سو منہ موڑ کر چلے گئے ان سے یہ کہتے ہوئے، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیا ہے میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا، اور خیر خواہی کی ہے تمہاری، لیکن نہیں پسند کرتے تم اپنے خیر خواہوں کو۔ اور لوط جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، کیا تم وہ فحش کام کہ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کام کسی نے دنیا میں؟ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس قضائے شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ مگر نہ تھا جواب اس کی قوم کا کچھ سوائے اس کے کہ کہا انہوں نے، نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جو تھی پیچھے رہ جانے والوں میں، اور برسائی ہم نے ان پر بارش، سو دیکھو کیا ہوا تھا انجام مجرموں کا۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو اس نے کہا، اے میری قوم، بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس کھلی رہنمائی تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا پورا کرو ناپ اور تول، اور نہ گھاٹا دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، اور مت فساد مچاؤ تم زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، یہ بات بہتر ہے تمہارے حق میں اگر ہو تم مومن۔ اور نہ بیٹھو تم ہر راستے پر کہ ڈرانے لگو اور روکنے لگو اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لائے اللہ پر، اور درپے ہو جاؤ اس کی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے، اور یاد کرو جب تھے تم تھوڑے پھر بہت کر دیا تم کو، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے ایسا جو ایمان لے آیا ہے اس تعلیم پر بھیجا گیا ہوں میں جس کے ساتھ، تو گروہ ایسا بھی ہے جو نہیں ایمان لایا، تو صبر کرو حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہا سرداروں نے جو متکبر تھے اس کی قوم میں سے، ضرور نکال دیں گے ہم تجھ کو اے شعیب، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ، اپنی بستی سے، یا واپس آنا ہوگا تم کو ہماری ملت میں۔ شعیب نے کہا، کیا اگر ہوں ہم بیزار، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ اگر لوٹ جائیں ہم تمہاری ملت میں، اس کے بعد بھی کہ نجات دے چکا ہے ہم کو اللہ اس سے، اور نہیں ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم لوٹے اس میں، الا یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا رب ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کا اپنے علم سے، اللہ ہی پر بھروسہ ہے ہمارا۔ اے ہمارے مالک، فیصلہ فرما دے درمیان ہمارے اور ہماری قوم کے بالکل ٹھیک ٹھیک، اور تو ہے ہی بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اور کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے، اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو یقیناً تم برباد ہو جاؤ گے، سو آ لیا ان کو ایک سخت زلزلہ نے، اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو
ایسے ہو گئے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے اس میں۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو ہو گئے وہی برباد۔ سو چلے گئے منہ موڑ کر ان سے یہ کہتے ہوئے، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیے ہیں میں نے تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور خیرخواہی کی ہے تمہاری، تو کیسے غم کھاؤں میں ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں، تو کیسے غم کھاؤں میں ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے رہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر مبتلا کیا ہم نے اس بستی کے لوگوں کو تنگی اور سختی میں، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر بدل دیا ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ پیش آتی رہی ہے ہمارے آباء و اجداد کو بھی سختی اور خوشحالی، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اس طرح کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اور اگر کہیں بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان پر برکتوں کے آسمان سے اور زمین میں سے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا پکڑ لیا ہم نے ان کو بسبب ان کے جو وہ کماتے رہے۔ اب کیا بے خوف ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں کے لوگ اس سے کہ آ پڑے ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا بے خوف ہو گئے ہیں یہ لوگ اللہ کی چال سے؟ سو واقعہ یہ ہے کہ نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے مگر وہ لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں۔ کیا نہیں رہنمائی ملی ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں زمین کے بعد ان کے جو آباد تھے، کہ اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں ان کو بھی ان کے گناہوں کے بدلے میں، لیکن مہر لگا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر، لہذا وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں کہ سنا رہے ہیں ہم تم کو ان کی خبریں، اور صورتحال یہ ہے کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر، سو نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس وجہ سے کہ جھٹلا چکے تھے وہ پہلے۔ اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ دلوں پر منکرین حق کے۔ اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثر میں پاس عہد، اور یقیناً پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ پاس فرعون اور اس کے سرداروں کے، مگر انہوں نے ناانصافی کی ان نشانیوں کے ساتھ، پس دیکھو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور فرمایا موسیٰ نے، اے فرعون، بے شک میں بھیجا ہوا آیا ہوں کائنات کے مالک کی طرف سے، میرا منصب ہی یہ ہے کہ نہ کہوں اللہ کے بارے میں مگر حق بات، یقیناً لایا ہوں میں تمہارے پاس کھلی نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو بھیج دو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ کہا اگر لائے ہو تم کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر ہو تم سچے۔ تو پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا، سو یکا یک وہ ہو گیا وہ اژدہا جیتا جاگتا، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اچانک وہ چمکتا ہوا دیکھنے والوں کو